جی شیخ، سوال میرا یہ ہے کہ شادی ہو گئی ہے تو اس میں اس کو کھلا لینے کا ہے تو وہ کیسا لیں؟ عورت کے دیکھیے، نہیں سب سے پہلی بات بن رہی ہے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا کن حالتوں میں لیا جائے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ تم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیہما فی مفتدی. خلا کے تعلق سے یہی سورہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر پائیں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا نہیں کر پائیں گے، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فدیے کے طور پہ کچھ دے کر اپنے آپ کو آزاد کرا لے. تو یہ خلع کے تعلق سے ہے جب حقوق کی پامالی کا ڈر ہو. اسی طریقے سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. انہوں نے کہا کہ ثابت کی دینداری اور ان کے اخلاق کے تعلق سے میں کوئی الزام نہیں لگا رہی، کوئی عیب نہیں لگا رہی ہوں، لیکن اسلام میں رہتے ہوئے میں ناشکری کو ناپسند کرتی ہوں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں شوہر کو ناپسند کر رہی ہوں تو ناپسندیدگی کی وجہ سے کوئی جو دلی محبت ہے وہ میں نہیں دے پاتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا وہ باغ جو انہوں نے مکے میں دیا تھا تم انہیں لوٹا سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں. تو حضرت صاحب کو بلایا اور کہا کہ اپنی باغ لے لو اور اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دو. اس میں طلاق یعنی خلع دینے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. یعنی خلع کے اندر عورت مہر واپس کرے گی اور شوہر اسے ایک طلاق دے دے گا. ایک طلاق ہونے کے بعد میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے گی، اور یہ جدائی ایسی رہے گی جس میں شوہر کے اوپر بیوی کا کوئی مانفہ نہیں ہوگا، شوہر کے پاس رجوع کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، یعنی وہ رجوع نہیں کر سکتا ہے، اور بیوی ایک حیض تک کے عدت گزارے گی. اس طریقے سے یہ خلع مکمل ہو جائے گا. تو جو سبب ہے وہ یہ کہ شوہر کے ساتھ رہنے کی، زندگی گزارنے کی استطاعت اور طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں الگ ہو جائے. لیکن بغیر کسی وجہ کے خلع لینا یہ حرام ہے. ایسی عورتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق عورتیں قرار دیا. ایسی عورتوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں. تو ایک طرف دھمکی بھی ہے، وعید بھی ہے. اس لیے عورت کو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے حالات کو سنبھال لے، بہتر کر لے، زندگی کو بہتر بنائے. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے اور شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں عورت خلع کا مطالبہ کر کے شوہر کو باہر واپس کرے گی اور شوہر اسے ایک طلاق دے دے گا. اس طریقے سے خلع کا مکمل ہو جائے گا. اگر یہ صورت جیسا کہ آج کل شوہروں کے تعلق سے بھی شکایتیں بہت ہیں کہ ظلم کرتے ہیں اور ظلم کرنے کے باوجود بیوی کو طلاق نہیں دیتے اور نہ ہی خلع دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے بیوی کو لٹکائے رکھیں، ان کو تکلیف پہنچائیں، ان کو اذیت دیں. تو یہ طریقہ اسلام کی نظر بہت ہی خراب ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنی نیکیوں کو کھو دے گا، اپنی نمازوں کو، روزوں کو، صدقات کو اور دیگر عبادات اور دیگر نیک اعمال ایک ایک کر کے اس سے ختم ہو کر بیویوں کے پاس چلے جائیں گے. اس لیے کہ ظلم ہے. اور ظلم کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہمارے درمیان جسے مسلم کہا جاتا ہے، دیوالیہ کہا جاتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس نہ دینار ہے، نہ درہم ہے، نہ سامان ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت تو مفلس وہ شخص ہے جو نماز، روزے، صدقات اور اس طرح کے نیک اعمال کے ذریعے آئے گا اور اس کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا، اس کو برا بھلا کہا ہوگا اور اس کا قتل کیا ہوگا، تو اس کی نیکیوں کو بانٹا جائے گا. ہر شخص کو جس کے ساتھ اسے ظلم کیا ہے اسے نیکیاں دی جائیں گی.
تو شوہروں کے لیے اجازت نہیں ہے اسلام کے اندر جتنا وہ ظلم کرتے ہیں عورتوں پہ، بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ طلاق ان کے ہاتھ میں ہے، نہیں، ان کو ایک اختیار دیا گیا ہے کہ زندگی خراب ہونے سے بہتر یہ ہے کہ طلاق دے دی جائے۔ ایسی عورت کو بھی خلع کا پاور دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو اگر شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے، پریشانیاں ہیں، تو اپنے آپ کو مہر دے کر چھڑا سکتی ہے۔ اب اس میں اگر شوہر طلاق نہیں دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بیوی کو خلع نہیں مل سکتا ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے آج مردوں کی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ طلاق کا پاور صرف ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے، جب ہم چاہیں گے تبھی استعمال ہوگا، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا نظام ایسا نہیں رکھا ہے کہ جس کے اندر کوئی راستہ نہ ہو۔ راستہ ہے، علماء اور مفتیان اور قضات، قاضی حضرات، ان کو اللہ تعالیٰ نے پاور دیا ہے کہ اس طرح کے نکاح جس میں شوہر برابر ظلم کر رہا ہے اور مطالبے کے باوجود طلاق نہیں دے رہا ہے، خلع نہیں دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس نکاح کو علماء کرام، مفتیان اور قضات فسخ کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، اور شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، چیختا رہے، چلاتا رہے، اسلام کی نظر میں وہ نکاح ختم ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ غیر اسلامی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹا سکتا ہے، وہاں پہ جا کے چیخو پکار کر سکتا ہے، اور وہاں پہ جو ظلم ہے وہ ظلم بالکل آیا ہے، اسلام کی نگاہ میں اس کا وہ نکاح برقرار نہیں رہے گا۔ جی اگر شوہر مہر نہیں دیا ہے پہلے تو وہ کیا کریں؟ کیا وہ دوبارہ اگر وہ دیں؟ شوہر نے مہر نہیں دیا، اگر شوہر نے مہر نہیں دیا ہے تو پھر بلا مہر، اس لیے کہ مہر اس نے نہیں دیا تو اب وہ آئندہ مہر نہیں دے گا، ختم معاملہ۔ مہر دینے کے بعد واپس لینا ہے، اور جب ادا ہی نہیں کیا پھر واپس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بغیر مہر کی واپسی کے ہی خلع کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔